جب زمین سے زیادہ پانی نکالنے سے زمین کی سرفیس نیچے دھس سکتی ہے تو کیا اس کا الٹ کرنے سے یعنی زمین کے نیچے پانی انجیکٹ کرنے سے کسی شہر کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ بات سننے میں بھلے امپوسیبل لگے لیکن یہ پوسیبل ہے۔ اٹلی کے شہر وینس میں ایسا جلد ہی کیا جانے والا ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ سے اوشن لیول بڑھنے کی وجہ سے سمندر سے تقریباً 3 فٹ اونچے بسے اس پورے شہر کا سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2019 میں ہائی ٹائڈز کے دوران اس پورے شہر میں 3 سے 4 فٹ تک سمندر کا پانی بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے 80% وینس سٹی پانی میں ڈوب چکا تھا۔ یہ صرف 1 یا 2 بار نہیں بلکہ ایسا 12 بار ہو چکا ہے۔ کئی رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں وینس سٹی پوری طرح سے پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس سیریس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اٹلی گورنمنٹ نے وینس کو بچانے کے لیے ایک زبردست پلان تیار کیا ہے، جس میں پورے وینس سٹی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کی سرفیس کے اندر 600 سے 1000 میٹر کی گہرائی میں اوشن واٹر کو ہائی پریشر سے پمپ کیا جائے گا، جس سے پورے وینس سٹی کی ہائٹ 25 سے 30 سینٹی میٹر تک بڑھ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوگا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اوکے انفارمیٹو ٹی وی کی آج کی شاندار ویڈیو میں۔ ناظرین، 421 AD میں سمندر کی دلدلی مٹی پر بنائی گئی اس وینس سٹی کو آج بھی رومن امپائر کا شاہکار مانا جاتا ہے، کیونکہ وینس ایڈریاٹک سی سے صرف 3 فٹ اوپر موجود 118 آئی لینڈ کی ایسی انسٹیبل زمین پر بنایا گیا تھا جہاں انسانوں کا نارملی کھڑا رہنا بھی پاسبل نہیں تھا۔ اس وقت یورپ کے اس حصے میں باربیرین حملہ کرتے رہتے تھے، جن کے حملوں سے تنگ آ کر اٹلی کے نارتھ سائڈ کے ان 118 آئی لینڈز کو جوڑ کر ایک سیف پلیس بنانے کی تیاری شروع کی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ آئی لینڈ سمندری پانی سے زیادہ اوپر نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان آئی لینڈز کے زیادہ تر حصے سمندر کے نیچے ڈوبے ہوئے تھے۔ اب اس دلدلی مٹی پر سٹی بنانے کے لیے 2 پلانز تیار کیے گئے تھے۔ پہلے پلان کے مطابق ان آئی لینڈز کی دلدلی سرفیس میں پتھر بھر کر ایک مضبوط فاؤنڈیشن تیار کی جائے اور اس پر ایک پورا شہر بنایا جائے، لیکن بعد میں اس آئیڈیا کو اٹلی گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ اتنے بڑے شہر کو بنانے کے لیے کافی زیادہ پتھروں کی ضرورت تھی اور اس وقت اٹلی میں ان سٹون کی کافی کمی تھی۔ یہ سٹون بے حد مہنگے بھی تھے، مطلب یہ کہ ان سٹون سے پورے سٹی کو بنانے کے لیے کاسٹ بڑھ جانی تھی۔ کافی ریسرچ کرنے کے بعد انجینئرز کے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آیا۔ اس پلان کے مطابق دلدلی آئی لینڈ پر وینس سٹی کو بنانے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن میں ٹمبر پلرز کو یوز کیا گیا۔ ٹمبر پلر لکڑی کے بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں جن کو کاٹ کر کنسٹرکشن کے کام میں سپورٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ اس دور میں اٹلی میں درختوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور انہی درختوں کے بڑے بڑے پلرز بنا کر فاؤنڈیشن کا کام شروع کیا گیا۔ یہ کام جتنا سننے میں آسان لگتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل تھا، کیونکہ یہ درخت وینس سے 550 کلومیٹر دور جنگلوں سے کاٹ کر لائے جانے تھے اور پھر ان پلرز کو پینسل کی شیپ میں کاٹ کر ان آئی لینڈ کے انسٹیبل سرفیس کے اندر کئی میٹرز کی گہرائی میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ان پلرز کو 6 سے 8 فٹ کی ڈسٹنس پر ایک ایک کر کے گاڑا جاتا تھا اور اس کے بعد ان پلرز میں موجود کیپس میں پتھر بھرے گئے تاکہ یہ پلرز انسٹیبل یا موو نہ ہو سکیں۔ کئی سالوں کی محنت اور کروڑوں روپے خرچ کر کے ان پلرز کو 118 آئی لینڈز کی دلدلی زمین میں لگا تو دیا تھا، اب باری تھی ان پلرز پر ایک پورا سٹی بنانے کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورا سٹی آباد ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے شہر کی پاپولیشن 6 لاکھ کراس کر گئی۔ اب ہر سال 20 ملین لوگ وینس سٹی ویکیشن گزارنے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ وینس سٹی کی ہسٹری تو مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے، تو اب سمجھتے ہیں کہ آخر اس پورے سٹی کو اٹھانے کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ سمندر پر بنا یہ خوبصورت شہر اوشن لیول رائز ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ سمندر میں واپس ڈوب رہا ہے۔ 2021 میں پبلش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 2100 تک اگر ایوریج گلوبل ٹیمپریچر 2 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے تو وینس سی لیول 32 سینٹی میٹر تک بڑھ جائے گا۔ مطلب یہ کہ سمندر پر تیرتے وینس سٹی میں پرماننٹ پانی بھر جائے گا۔ اس لیے اٹلی گورنمنٹ نے سال 2003 سے ہی ایڈریاٹک سی میں موس بیریئر انسٹال کر دیے تھے۔ اس موس بیریئر کی وجہ سے سمندری لہروں کا پریشر کم ہو جاتا تھا اور وینس میں پانی کم داخل ہوتا تھا۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھ جائے گا، تب یہ موس بیریئر کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اٹلی گورنمنٹ کو ایک پرماننٹ سولوشن کی ضرورت تھی۔
ایکسپرٹس نے آئیڈیا لگایا کہ اگر پورے سٹی کو سمندر کے لیول سے مزید اوپر اٹھایا جائے تو سمندری لہروں کا پانی وینس سٹی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وینس سٹی کا گراؤنڈ واٹر ٹیبل سٹی کی سرفیس سے 650 سے 1000 میٹر نیچے ہے، جہاں پر ایکسٹرا واٹر کو ایک خاص پریشر سے انجیکٹ کرنے سے یہ واٹر وینس سٹی کے سرفیس کو اوپر کی طرف لفٹ کر دے گا۔ پلان کے مطابق انجینئر سب سے پہلے وینس سٹی کے سینٹر کے قریب 10 کلومیٹر کے ایریا کے سرفیس میں 10 الگ الگ ہولز کریں گے، جن میں پھر ہائی پریشر کے ساتھ اوشن واٹر کو گراؤنڈ واٹر ٹیبل میں انجیکٹ کیا جائے گا، اور پھر پوزیٹیو ریزلٹ کے بعد ہی اس پورے سٹی میں اس طرح کے الگ الگ ہولز کیے جائیں گے، اور پھر ان میں ایک خاص پریشر کے ذریعے آہستہ آہستہ اس پورے شہر کی ہائٹ کو انکریز کیا جائے گا۔ یہ پروسیس 10 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ مکمل ہونے کے بعد اس پورے سٹی کی ہائٹ پہلے سے 25 سے 30 سینٹی میٹر زیادہ ہو جائے گی۔ کچھ انجینئرز کا کہنا ہے کہ ان ہولز میں پانی انجیکٹ ایک خاص پریشر کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ اگر ضرورت سے زیادہ پریشر پمپ کیا گیا تو اس سے پورے وینس سٹی میں بڑے بڑے کریکس پیدا ہو سکتے ہیں، جو وینس سٹی میں بنی بڑی بڑی بلڈنگز کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سٹی خود بھی ایک انسٹیبل لینڈ پر بنایا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔